الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم إن الذين یقیناً وہ لوگ یکتمون جو چھپاتے ہیں ما انزل اللہ من الکتاب اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب کو وَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا وَيَشْتَرُونَ بِهِ اور قیمت وصول کر لیتے ہیں اس کے بدلے ثَمَنًا قَلِيلًا تھوڑی سی قیمت أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ یہ لوگ نہیں بھر رہے ہیں اپنے پیٹوں میں إِلَّا النَّارِ سوائے آگ کے لا يكلمهم الله ولا يكلمهم الله يوم القيامة اور اللہ تبارک و تعالی کلام نہیں کرے گا ان کے ساتھ یوم القیامہ قیامت کے دن ولا يزكيهم اور نہ ان کو پاک کرے گا ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 174 ہے۔ آیت نمبر 174 اس میں حق تعالی شانہ نے تخویف اخروی کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلی آیت کے اندر حق تعالی شانہ نے نظر لغیر اللہ یعنی غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز دینا اور منتیں چڑھاوے چڑھانا اس کو حرام قرار دیا تھا۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ جو غیر اللہ کے نظر کی باتیں لوگوں کے سامنے سے چھپاتے ہیں اور لوگوں سے ناجائز طریقے پر مال بٹورنے کی کوشش کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے حق کو بیان نہیں کرتے، ان کے اخروی انجام کو حق تعالی شانہ نے ذکر کیا ہے، اور وہ اخروی انجام تین سزاؤں کی صورت میں آیت کریمہ کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جہنم کی جو آگ ہے اپنے پیٹوں کے اندر وہ بر رہے ہیں، اور دوسری سزا اللہ نے یہ ذکر فرمائی ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ شفقت اور مہربانی کے نظر سے ان کے ساتھ بات نہیں فرمائیں گے، اور تیسری سزا یہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کا تزکیہ نہیں کریں گے، ان کو پاک نہیں کریں گے۔ تو یہ جو تین سزائیں حق تعالی شانہ نے ذکر کی ہیں، اس کے اوپر غور کیا جائے تو موجودہ دور کے اندر بھی یہود و ہنود کے راستے پر چلنے والے
جعلی مولوی اور گمراہ قسم کے پیر جو ہے وہ موجود ہیں، جو اللہ کی وحدانیت سے متعلق جو صاف صاف آیتیں ہیں وہ لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے، اور جو حقیقت ہے، حقیقت شریعت ہے، وہ بھی لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ مقصد یہ ہے کہ ناجائز طریقے سے لوگوں سے پیسے اور ان کا مال اکٹھا کیا جائے اور لوگوں کو اندھیرے کے اندر رکھا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا اخروی انجام یہ ہے کہ وہ اپنے پیٹ کے اندر جہنم کے آگ کو بر رہے ہیں۔ وہ بڑے ہی جبے قبے پالیں، بڑی پگڑیاں باندھ لیں، سفید لباس زیب تن کر لیں، لیکن اگر ان کا عمل شریعت کے مطابق نہیں ہے، لوگوں کی جیبوں کے اوپر ان کی نظر ہے اور لوگوں سے نظر و نیاز بٹورنے کے لیے حربے اور مختلف طریقے استعمال کرتے ہیں، تو وہ اگرچہ دنیا میں یہ سب کچھ حاصل کر لیں، لیکن حقیقت میں ان کے پیٹ میں جو کچھ جا رہا ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ اور حق تعالی شانہ قیامت کے دن ان کے ساتھ بات بھی نہیں فرمائے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن شفقت اور مہربانی سے اپنے احکام ماننے والوں کے ساتھ مخاطب ہوگا، اور جو احکام کو پس پش ڈالنے والے ہوں گے، حق کو چھپانے والے ہوں گے، ان کو حق تعالی شانہ فرمائے گا کہ اخسؤ، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اب تمہارے لیے یہاں کی کوئی بھی نعمتیں نہیں ہیں۔ اور آگے حق تعالی شانہ فرما رہے ہیں کہ گناہوں سے ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ یہ جو تفسیر روح المعانی ہے اس میں جو ہے نا یہ لا یزکیہم کا معنی بیان کیا ہے کہ لا یطہرہم من دنس الذنوب، یہ گناہوں کی جو میل کچیل ہے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا۔ اور آگے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ، یہ جو ان لوگوں نے تو حق چھپانے اور ہدایت کے عوض میں گمراہی کو خرید لیا تھا۔ کتاب اللہ کے احکام سراسر حق اور ہدایت تھے، نظر و نیاز کی حرمت موجود تھی، اسے چھپایا اور ہدایت کی جگہ گمراہی پھیلائی، محض دنیا کی حقیر دولت اور گدیوں کی حفاظت کے لیے۔ یہ جو گدہ نشین جو ہے نا مختلف شہروں کے اندر فائز ہوتے ہیں اور اپنے آباء و اجداد کا حوالہ دے کر کہتے ہیں کہ ہم ان کے جانشین ہیں، ان کے گدہ نشین ہیں۔ مقصد کیا؟ لوگوں کو گمراہی کے اندر ڈالنا، اندھیرے کے اندر ان کو رہنے دینا، ان کے سامنے صاف اور حق بات کو بیان نہ کرنا۔ ایسوں کے بارے میں حق تعالی شانہ فرماتے ہیں کہ یہ اغراض دنیاویہ کی وجہ سے یہ جو ذلیل حرکت کر رہے ہیں ان کا یہ انجام بد ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالہ، یہ وہ لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خرید لی ہے الضلالہ گمراہی کو، بالہدی ہدایت کے بدلے، والعذاب اور عذاب کو، بالمغفرہ مغفرت کے بدلے، فما اصبرہم علی النار، چنانچہ اندازہ کرو کہ کتنے یہ تیار ہو گئے ہیں علی النار دوزخ کی آگ سہنے کے لیے۔ ذالک بأن اللہ، یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نزل الکتاب بالحق، حق پر مشتمل کتاب اتاری ہے، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا، وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ،
اور جن لوگوں نے ایسی کتاب کے بارے میں مخالفت کا رویہ اختیار کیا ہے لفی شقاق بعید، وہ زدہ زدی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ اللہ